الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم رواه مسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين ومن صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات محترم، اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے آج 1445 ہجری. محرم الحرام کے تعلق سے بہت سی باتیں ہم لوگوں کے ذہن میں ہیں اور بہت سی ایسی باتیں ہیں، سنی سنائی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، کچھ پرمپرا کی باتیں، کچھ ریت رواج کی باتیں اور بہت ڈھیر ساری باتیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. محرم الحرام کا مہینہ، اس کی فضیلت بہت پہلے سے ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں عاشورہ کا دن آتا ہے، جس کو ہم 10 محرم الحرام کہتے ہیں. قریش مکہ عاشورہ کے دن ہی خانہ کعبہ کے غلاف کو بدلتے تھے اور اس کو یوم الزینہ کے نام سے جانتے تھے، اور وہ لوگ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ باتیں جو بھلی ہوں ان باتوں میں ان کے ساتھ آپ اشتراک کرتے تھے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے. ماں عائشہ تو فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان یوم عاشوراء تصومہ قریش، عاشورہ کے دن قریش روزہ رکھتے تھے. فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. فلما قدم المدینہ، تو جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، صامہ وامر بصیامہ، آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں کو رکھنے کا حکم فرمایا. اور جب ایک دوسری روایت ہے بخاری اور مسلم میں کہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کے دن، تو آپ نے پوچھا تو یہودیوں نے کہا یہ وہ مبارک دن ہے، یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فرعون کی ظلم و زیادتی سے بچایا. وغرق فرعون، اور فرعون اور اس کے فوجیوں کو، ساتھیوں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا. فصامہم موسیٰ شکرا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن بطور شکرانے کے روزہ رکھا. فنحن نصوم، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں. لہذا جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، لوگوں کو رکھنے کا حکم فرمایا. لیکن اب آگے کی بات سمجھ لیجئے. رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے
یہ روزہ فرض تھا، روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اس روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اسی تعلق سے عائشہ آگے فرماتی ہیں فلما فریض رمضان، تو جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا ترک یوم عاشورہ، تو عاشورہ کے روزے کو چھوڑ دیا۔ چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کی فرضیت ختم ہو گئی، ورنہ دوسری روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑا، اس میں ایک عاشورہ کا روزہ بھی ہے۔ ومن شاء صام ومن شاء ترک، تو جو چاہے رہے اور جو چاہے نہ رہے۔ یہ عاشورہ کے روزے کے تعلق سے ہے۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت کتنی ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کو کبھی نہیں چھوڑا، ابن ماجہ کی روایت۔ اور اس تعلق سے مسلم، ابو داؤد اور ابن ماجہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے احتسب صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ ابن ماجہ میں ہے سنۃ التی بعدہ، دونوں روایتوں کو اگر آپ ملا دیں گے مسلم شریف کی اور ابن ماجہ کی، تو 1 سال پہلے اور 1 سال بعد، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے روزے کے تعلق سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گمان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہاں وہ گناہ مراد ہے جو گناہ صغیرہ ہو، کبیرہ نہیں۔ کبائر کے تعلق سے آپ روئیے، گگرائیے، توبہ کیجیے، اور وہ چیز جو کسی بندے کا حق ہو وہ بھی مراد نہیں ہے، آپ بندے کا حق ادا کیجیے یا اس سے معاف کروا لیجیے۔ تو دونوں روایتوں کے ملانے سے معلوم پڑتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اب دوسری بات، یہ جو محرم کا مہینہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یہ پورے مہینے کی بات ہے، ابھی تو عاشورہ کی بات تھی، پورے مہینے کی بات، کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ رکھنا کس مہینے میں ہے؟ اللہ کا جو مہینہ ہے جس کو محرم الحرام کہتے ہیں اس میں ہے۔ ایک دوسری روایت ہے اور اس کے راوی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ من صام یوم عرفہ کان لہ کفارۃ سنتین، جس نے 9 ذی الحجہ کا یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھا اس کے 2 سالوں کے گناہ صغیرہ کا کفارہ ہو گیا۔ ومن صام یوما من المحرم، ومن صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، اور جس نے محرم کے مہینے میں، پورا مہینہ مراد ہے، عاشورہ کی فضیلت الگ ہے، پورے مہینے کی فضیلت الگ ہے، جس نے محرم میں 1 دن روزہ رکھا تو وہ 30 دن روزہ رکھنے کے برابر ہے، تو وہ 30 دن روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے دریافت کیا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کہ کون سی نماز افضل ہے فرض نماز کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ فی جوف اللیل، کہ جو رات میں نماز پڑھتے ہیں یعنی تہجد، فرض نماز کے بعد افضل نماز کیا ہے؟ تہجد پڑھنا۔ اور روزے کے تعلق سے معلوم کیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ جس مہینے میں رکھنا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ تو عاشورہ کی فضیلت اور اس کے علاوہ پورے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت، بہت زیادہ فضیلت والا یہ مہینہ ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیسے منع فرمایا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو عاشورہ کا روزہ یہودی رکھتے ہیں یہ اس کو بڑا دن سمجھتے ہیں، اس کو بڑا دن سمجھتے ہیں،
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سومو یومن قبل اور یومن بعد، کہ تم روزہ اس سے عاشورہ کا روزہ رکھو اور ایک روزہ پہلے ملا لو یا ایک روزہ بعد میں ملا لو، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ 9 کا ملانا ہے یا 10 کے ساتھ 11 کو ملانا ہے، یا تینوں رکھ لینا ہے، کیونکہ پورے محرم مہینے کی بہت فضیلت ہے۔ کیوں ارشاد فرمایا؟ مشابہت سے بچنے کے لیے، مشابہت سے بچنے کے لیے، کس کی؟ یہ یہود کی، تاکہ مشابہت نہ رہے، ان کی نقل نہ ہو، یعنی وہ چیز جو کہ عبادت ہے، وہ چیز جو کہ عبادت ہے، کار خیر ہے، ثواب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے پیارے حبیب کے فرمان کے مطابق بہت بڑے انعام کا بھی اعلان ہے، اس کے باوجود غیروں کی نقل اور مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا۔ اور آپ نے خود ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر میری حیات رہی، میری زندگی نے وفا کی، تو انشاءاللہ میں اگلے سال 10 کے ساتھ 9 کو ملاؤں گا۔ کس کو ملاؤں گا؟ 9 کو ملاؤں گا، یعنی 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، 10 کا بھی رکھوں گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو چیز عبادت ہے اس میں بھی غیروں کی نقل اور مشابہت، ان کے جیسا کرنے سے منع کیا گیا، اور ایسا طریقہ اپنانے کا حکم فرمایا کہ ان سے تھوڑا فرق ہو جائے، اب ہم غور کریں، ہمارے نوجوان غور کریں، اس مہینے میں خاص طور سے عاشورہ کے دن جو کام ہوتے ہیں خلفاء راشدین، صحابہ کرام، حضرات اہل بیت، حضرات حسنین، تابعین، تبع تابعین، اور وہ اولیاء کرام کہ جن کا نام ہم لیتے ہیں، کیا ان اعمال کو ان لوگوں نے کیا ہے؟ ان اعمال کو ان لوگوں نے کیا ہے؟ اگر کسی کی شہادت پر شربت پلانا کار خیر ہوتا، کسی کی شہادت پر شربت پلانا کار خیر ہوتا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سید الشہداء اللہ کے برحیم نے ارشاد فرمایا، آپ اس دن، ان کی شہادت کے دن، شربت کا لنگر جاری کر فرما دیتے، اہل بیت لنگر جاری فرما دیتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے، اسلام کا وہ بطل جلیل کہ جس کا نام سن کر کے بڑے بڑے بادشاہوں کا پتا پانی ہو جاتا تھا، خوف کے مارے کانپنے لگتے تھے، جس راستے سے گزرتے تھے شیطان راستہ بدل دیتا تھا، جن کے لیے اللہ کے پیارے حبیب نے دعا فرمائی کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن ہشام، جو مراد رسول ہیں، جن کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوتی ہے اور محراب نبوی میں ہوتی ہے، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ہوتی ہے، تو اس دن بھی آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی۔ آج میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے، اگر ان سے کہا جائے غریب بچوں کی اسکول کی پوری فیس بھر دو، لڑکا MBBS کرنا چاہتا ہے، انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے، غریب گھر سے تعلق رکھتا ہے، اس کی پوری فیس بھر دو، تو بہت آنا کانی ہوتی ہے۔ جبکہ اگر آپ کسی لڑکے کو تیار کر دیں گے، تعلیم یافتہ کر دیں گے، کتنا اس کا فائدہ ہوگا۔ ایسے موقع سے لاکھ روپے شربت پہ لگا دیتے۔ تو اس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم ترین مالدار انسان شربت تو چھوڑ دو، دودھ کی نہر جاری کر دیتا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت
اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند تھا، اس بچے بلک رہے تھے، بہنیں بلک رہی تھیں، خواتین بلک رہے تھے، پانی کے لیے ترس رہے تھے، اس لیے ہم سبیل لگاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، تو یاد رکھو جس نے مدینہ والوں پر بھاری رقم خرچ کر کے بیر روما کو خرید کر کے وقف کیا، جس کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، وہاں 2-3 دن ہفتہ عشرہ پانی نہیں بند تھا، پورے 40 دن پانی بند تھا۔ کیا وہ داماد رسول نہیں تھے؟ کیا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد نہیں تھے؟ اور روئے زمین پر نسل انسانی میں جو فخر حضرت عثمان ذو النورین کو حاصل ہے، پوری نسل انسانی میں کو وہ فخر نہیں حاصل ہے کہ کسی شخص کی نکاح میں ایک بعد دیگرے کسی عظیم پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ اللہ کے رسول کتنے عزیز تھے، 40 دن تک پانی بند تھا۔ اگر پانی بند ہونے کی وجہ سے سبیل لگانا اور لاکھوں روپے شربت میں خرچ کر دینا کار خیر ہوتا تو حضرات حسنین بہت سخی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی تھے، وہ لوگ بھی سبیل لگا دیتے اور شربت کی نہر جاری کر دیتے۔ معلوم یہ پڑا کہ یہ کار خیر نہیں ہے، یہ کار خیر نہیں ہے۔ پیاسوں کو پانی پلاؤ ٹھیک ہے، کار خیر ہے، لیکن یہ سمجھ کر کے جو تم کرتے ہو یہ کار خیر نہیں ہے، بلکہ سنت کا مذاق اڑانا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے جس دن روزہ رکھنے کے تعلق سے اس کے فضائل بیان کیے، برکات بیان کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش کا اعلان کیا، ہم اس دن لاکھ روپیہ شربت پلانے میں خرچ کر دیتے ہیں، اور پھر ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جو ہم سبیلیں لگا کر کے بیٹھتے ہیں، جو لوگ لے کر کے آتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا کیا لے کر کے آتے ہیں، کیا چلتے ہیں، وہ کن کی مشابہت کرتے ہیں۔ آپ مہاراشٹر میں رہتے ہیں، آپ دیکھ لیں گے بارش کے ختم ہونے کے بعد کچھ دوسرے لوگ بھی برادران وطن بھی ایسے ہی باموں پہ لاد کے لے کے جاتے ہیں، سمندر میں ڈالتے ہیں۔ وہ کس کی نقل کرتے ہیں؟ اور پھر وہ جو لانے والے ہیں، ٹھیک ہے آپ مان لیجئے اہل سنہ والجماعہ میں سے ہیں، لیکن وہ اگر اہل سنہ والجماعہ میں سے ہیں تو کن کی نقل کرتے ہیں؟ وہ ان لوگوں کی نقل کرتے ہیں جو داماد رسول کو گالی دیتے ہیں، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت مائی عائشہ کے والد گرامی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں، جو مائی عائشہ پر اتہامات اور الزامات کی بارش کر دیتے ہیں، تو کیا ہم ان لوگوں کی نقل نہیں کر رہے ہیں؟ یہ نقل نہیں ہوئی۔ مسلمانوں، سبیل لگا کر کے اپنے لاکھ روپے شربت بانٹ کر کے اپنے لاکھ روپے ضائع مت کرو۔ کسی پڑھنے والے ہونہار طالب علم پر وہ روپیہ خرچ کر دو اور یہ ارادہ کر لو کہ اس کا ثواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے، حضرت حسنین کو پہنچے، اہل بیت کو پہنچے، تو یہ کار خیر ہو جائے گا۔ کسی مریض کا علاج کر دو، کسی بھوکے پیاسے کو کھانا کھلا دو، کسی یتیم بیوہ کی مدد کر دو۔ اور دوسری بات، ہمارے بہت سے لوگ کھچڑا بناتے ہیں، دعوتیں بھی ہوتی ہیں، مشائخ علماء کی بھی دعوت ہوتی ہے، افسوس کا مقام ہے اگر لوگ دعوت نہ کھانے جائیں تو لوگ بعد میں گالیاں بھی دیتے ہیں، لیکن حقیقت نہیں معلوم ہے کھچڑے کی شروعات کہاں سے ہے اور کیا ہے۔ یاد رکھو اس بات کو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک فرقہ بنا تھا جس کو خوارج کہتے ہیں، اور خوارج ہی کی ایک شاخ ہے جس کو ناصبی کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت علی واجب القدر تھے علیہ باللہ، ان کے نزدیک حضرت حسنین بھی علیہ باللہ اسلام پر نہیں تھے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، نہایت ہی مظلومانہ شہادت ہوتی ہے، بہت دردناک شہادت ہوتی ہے، تڑپا کے بچوں کو گویا کی مارا جاتا ہے، ترسا کے بچوں کو گویا کی مارا جاتا ہے، اور آخر میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جنت کے شہزادے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں شہادت کا جام پی کر کے۔ تو
خوارج نے کیا کیا میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک کتاب ہے البدایہ والنہایہ، ایک کتاب ہے البدایہ والنہایہ، سن لو مسلمانوں، اس میں عبارت کیا ہے، فَكَانُوا يَوْمَ عَاشُورَا يَطْبَخُونَ الْحُبُوبَ، کہ عاشورہ کے دن اس خوشی میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، دنیا کے سے رخصت ہو گئے، انہوں نے کیا کیا، مختلف اناج ملا کر کے، مختلف غلہ ملا کر کے انہوں نے کھچڑا بنایا۔ ہمارے بھائی سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے بھائی سمجھتے نہیں کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، کیوں ہوئی، اور بس کھچڑا چل رہا ہے، کھچڑا چل رہا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کار خیر ہے۔ یاد رکھو اس بات کو، کیونکہ تم نے نہ پڑھا ہے، نہ پڑھتے ہو، نہ وہ علماء جو حوالے سے بات کرتے ہیں، نہ تم ان کی باتوں کو سنتے ہو، تم قصے کہانی بیان کرنے والوں کے، رونے رلانے والوں کی تم باتیں سنتے ہو، تم کو حقائق کا علم نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ کھچڑے کی شروعات البدایہ والنہایہ کے قول کے مطابق، اس کے عبارت کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوتی ہے، ان کی شہادت پر جن لوگوں نے خوشی منایا، خوارج نے خوشی منایا اور اس خوشی میں مختلف قسم کا اناج ڈال کر کے کھچڑا بنایا، وہاں سے ہوتی ہے۔ اب تم فیصلہ کرو، تم غم میں شریک ہو رہے ہو کہ خوشی میں شریک ہو رہے ہو۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں، ہمارے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز رسول جنت کے نوجوانوں کے سردار دنیا کے رخصت ہو گئے تو کیا ہم غم نہ کریں، کیا ہم ماتم نہ کریں؟ سن لو مسلمانوں، سن لو مسلمانوں، اب بخاری کی روایت ہے، باقاعدہ بخاری نے 2 جگہ باب باندھا ہے، باب من لطم الخطوبہ، باب من شق الجیوبہ، وہ باب جس نے کی، باب اس کے تعلق سے جس نے کی چہرے پر مارا، باب اس تعلق سے جس نے کی گریبان پھاڑا۔ کیا فرمایا؟ لیس منا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ دوسری روایت ہے لیس منا من ضرب الخدود، ہے کہ جس نے چہرے پہ مارا، گریبان پھاڑ کیا، بال نوچا، جسم نوچا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ یہ جن کو ہم جنت کے سردار کہتے ہیں ان کے نامہ فرما رہے ہیں، جنہوں نے اپنے نواسوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ اب بتاؤ، ہم جو یہ سب جو لوگ کرتے ہیں ان میں جو ہم جا کر کے شرکت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہمارے بھائی؟ ارے ہم خالی دیکھنے جا رہے ہیں، مولانا ہم کچھ کریں گے نہیں، مولانا ہم کچھ کریں گے نہیں۔ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے؟ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے جو آخرت میں ہونے والا پہلے معلوم پڑ جاتا ہے۔ علامہ نور احمد ٹانوی رحمۃ اللہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں بہت گرمی کا موسم تھا، کہیں بیان کرنے جا رہا تھا، پیدل رکشے سے آ رہا تھا تو ایک میدان میں دیکھا بچے کھیل رہے ہیں۔ ہم نے ایک کمرہ رکشہ روک کر کے، کیوں کھیل رہے بھائی تم سی گرمی دھوپ میں؟ ارے کہا یہ پریکٹس کر رہے ہیں، ہمارا بڑا میچ ہونے والا ہے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ یہ لوگ آگ پر بھی چلتے ہیں، آگ پر بھی چلتے ہیں، گویا کہ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ پریکٹس کر رہے ہیں کہ وہاں بھی ان کو آگ ہی ملے گی۔ تو ہمارے جو نوجوان کیا بولتے ہیں، ہم خالی دیکھنے جاتے ہیں، مولا کچھ ہم کرتے نہیں ہے۔ سن لو روایت، سن لو، اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، من کسر سواد قوم، من کسر سواد قوم فهو منهم، جس نے کسی قوم کی رونق کو بڑھایا۔ تم پہنچتے ہو، مجمع بڑھ جاتا ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے، اتنے لوگ ہمارے ماتم کو دیکھنے آئے، ہمارے آگ کے ماتم کو دیکھنے آئے، ہماری شمشیر زنی کو دیکھنے آئے۔ اب سوچ، اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں اس نے اس قوم کی رونق میں بڑھوتری کی، اس کا شمار اسی میں سے ہوگا۔ اب تم فیصلہ کر لو، یہ جو خنجر زنی کرتے ہیں، آگ پہ چلتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خلفاء راشدین میں سے خلفاء ثلاثہ کو گالیاں دینے والے ہیں، امہات المومنین پر تبرہ کرنا ان کے یہاں فخر کی بات ہے، ان کا عقیدہ میں شامل ہے۔ بتاؤ ان کا انجام کیا ہوگا؟ اور ان کا جو انجام ہوگا اللہ کے پیارے حبیب کے فرمان کے مطابق جو ان کی رونق کو بڑھائے گا اس کا بھی انجام وہی ہوگا۔ اور ایک بات عرض کر دوں، وقت ختم ہو چکا ہے لیکن بہت اہم بات ہے۔ وہ اہم بات کیا ہے؟ ایک دوسری روایت ہے، یہ روایت بہقی کی ہے، ترغیب و ترہیب کی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اوصى علی عیالی واہلی یوم عاشوراء، جس نے عاشورہ کے دن اپنے بیوی بچوں پر
وسعت کی کیا کی؟ وسعت کی. وسعت سے مراد کیا ہے؟ آپ کے ہاں اگر دال بھات بنتا تھا تو آپ بھاجی بنا لو، بھاجی روٹی چاول بنتا تھا تو آپ گوشت وغیرہ لے آؤ تھوڑا بہت، اگر گوشت بنتا تھا تو کچھ اور آئٹم بڑھا دو جو بچوں کو گھر والوں کے دل کو بھا جائے، پسند آ جائے. تو کیا ارشاد ہے؟ من اوسع علی عیالی و اہلی، جو اپنے بیوی بچوں پر وسعت کرے یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو، اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ، تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس پر وسعت فرمائے گا. کیا فرمائے گا؟ اللہ کی طرف سے پورے سال اس کے لیے وسعت ہوگی، فراخی ہوگی. تو ہم اس کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ کھانے پینے میں وسعت کر لے، بیوی بچوں کے جو بھا جائے، خوش ہو جائے، جو اچھا لگے کچھ اچھا آئٹم بنا لے. اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار اور خاص طور سے حضرات حسنین کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.